نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزو، ایک بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ جو کہ عوام الناس میں کچھ لوگ ان کو اس مسئلے کے اندر الجھا کے ہماری بھولی بھالی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر جو کہ ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی سی بھی دعا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ What is the problem? But I will tell you in this video انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اصل وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ شرک ہے یا غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے؟ وسیلہ جائز ہے۔ What is the say Prophet peace be upon him about وسیلہ؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وسیلے کے بارے میں؟ And what اس سے دا گوڈ اباؤٹ دا وسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کے بارے میں کیا فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل وضاحت کے ساتھ میں اور بہت ہی کم وقت میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ سمجھ لیجیے آپ وسیلہ کس کو بولتے ہیں۔ دیکھیں، نماز کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اس کو وسیلہ بولتے ہیں۔ اب جب ہم حضور کا نام لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہنا، حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا اس کو۔ دیکھیں، وسیلہ ہم کہتے ہیں، علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ بالکل جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے۔ کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ یہ والی آیت پیش کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بلا شبہ دیز رائٹ، ہم اس کو غلط نہیں کہتے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت کو غلط نہیں کہتا۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر سکھایا جا رہا ہے حضور کی امت کو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ حضور کا وسیلہ دے کر اگر آپ نے دعا مانگی تو یہ شرک ہو جائے گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ لیکن یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہے۔ چلیں پہلے اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے کے معنی کیا ہے۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حقیقی مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ قادر مطلق، مستقل مالک، غنی بے نیاز، یعنی جس سے آپ دعا مانگ رہے ہو اس کو یہ مانتے ہوئے دعا مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر بذات خود وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور وہ مستقل مالک ہے، قادر مطلق ہے، قادر بذات ہے، اور غنی بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اور اگر یہ معنی مراد لیتے ہیں تو ایسا ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تمام مومنین اس بات کو، مسلمین اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے اس طریقے سے مانگنا یہ شرک ہے۔ لیکن ہم اس طریقے سے بالکل بھی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہمارا مانگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے، ہماری مقبولیت جلدی ہو جائے، فاسٹلی ہماری دعا قبول ہو جائے، فقط یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہم دعا مانگیں۔ تو یہ تو اس کا ازالہ ہو گیا کہ وسیلے کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ تو ہرگز نہیں۔ دوسری چیز، اس کے اوپر کلام مقدس کے اندر بالکل صراحتاً اور وضاحتاً دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ یہاں پر لفظ وسیلہ صراحتاً بالکل موجود ہے۔ رب نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو، تو بالکل بات ہی ختم ہو گئی۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں جو آیت کے اندر ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ دے کر دعا مانگو۔ دوسری چیز، دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے یعنی گناہ کرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آئیں اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر ان کے لیے مغفرت چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا فرمایا لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا وہ پائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کی مغفرت کر سکتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی کیوں کہا؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں اگر وہ لوگ کہیں اور پھر حضور ان کے لیے مغفرت چاہیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا پائیں گے۔ ایسا کیوں کہا؟ بتانا یہی مقصود ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے اور اگر میرا محبوب میری بارگاہ میں کہے گا تو ضرور میں ان کو بخش دوں گا، ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر حضور کا وسیلہ دے کر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے فاصلے اس کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، سنت سے اس کا ثبوت، وسیلے کا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد میں حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں دعا کا طالب ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابیوں کو ایک طریقہ بتایا دعا مانگنے کا، جو حضور نے طریقہ بتلایا تھا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ دعا اس طریقے سے مانگا کرو، اللہم انی اسألوک اتوجہ الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی۔ حضور نے فرمایا دعا اس طریقے سے مانگو کہ اے پروردگار عالم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وسیلہ بنا کر آپ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھا، میں متوجہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہم فشفعہ فی، تو اے پروردگار عالم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام ذکر کیا، کہا کہ اس طریقے دعا مانگو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میرا وسیلہ دے کر دعا مانگو۔ تو یہاں سے وسیلے کا ثبوت ہمیں پتہ چلا۔ تو وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل حدیث اور قرآن سے ثابت ہے اور صحیح ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ایک مرتبہ ذرا حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگ کر دیکھیے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ دوسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن رب نے قبول نہیں کی۔ اس کے بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا پروردگار عالم تجھ کو واسطہ کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ تو حضور کا نام اگر جہاں لیا جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے چاروں طرف سے کھول دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ تو ہوا وسیلہ، یعنی دعا میں حضور کا نام لے کر وسیلہ مانگنا، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت، یہ استطاعت بھی دی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگوں کی مدد کریں۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں، قرآن و حدیث سے یہ بھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کی بدر میں مدد فرمائی جبکہ آپ بے سر و سامہ تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مدد فرمائی، حالانکہ مدد کیسے کی تھی رب تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ فرشتوں کو میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مدد فرمائی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء کرام، اس کے ولی اور
پرہیزگار بندے بزرگان دین مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ دوسری جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا۔ ماذا قال بعد ذلك وبعد ذلك قال آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے خود بذاتے خود اس کو حاضر کیا، بلکہ کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو بظاہراً تو حضرت آصف بن برخیہ نے یہ کام کیا، لیکن کس کی مدد سے کیا؟ اللہ رب العزت کی مدد سے کیا۔ تو حقیقی مدد کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے اس کے برگزیدہ بندے، پرہیزگار بندے اور بزرگان دین، انبیاء کرام اور اولیاء کرام مدد کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تو ایسی بے شمار مثالیں مذکور ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے، لیکن ان میں سے میں چند بیان کروں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیراب کر دیا، پورے لشکر نے شکم سیر ہو کر وہ کھانا کھایا۔ دوسرے مقام پر صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق بابو کیف کان عیش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کر دیا۔ تیسرے مقام پر صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی بابو غزوۃ الخندق، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سے بھی زائد صحابہ کرام کو سیراب کر دیا۔ اور چوتھے مقام پر الخصائص الکبری باب آیات ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ابراء المرض، اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مریض شفا پاتے تھے، یعنی حضور نے اپنے لعاب سے لوگوں کو شفا بخشی۔ اور اس میں سے اگر میں ذکر کروں تو مشہور اور جلیل القدر صحابی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں اور اہل بیت کرام سے ہیں اور ولی بھی ہیں۔ اور حضرت علی کا کہنا، خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی کہتے کہ اس کے بعد میں کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی اور ہاتھ پہ نکل کے آ گئی تھی، لیکن حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جانے کے بعد میں عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ صحیح ہو گئی، اس کے بعد میں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا تھا، گستاخی کر دی تھی، تو ایک صحابی رسول عشق کا جنون تھا، چلے گئے اور تلوار لے جانے کے بعد میں اس کے گھر میں گھس کے اس کے گردن کاٹ دی، اور آتے وقت جب آ رہے تھے تو پیر آڑا ہوا اور ان کی ایڑی جو تھی وہ کٹ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو وہ درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ تو ہمیں معلوم یہ چلا کہ وسیلہ دے کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، وسیلہ دینا جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہرگز نہیں ہے۔ جو میں نے معنی بیان کیا اگر وہ سمجھ کے اگر دعا مانگی جائے تو شرک ہوگا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کی عطا سے انبیاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین اور جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔